بہت شکریہ حفیظ النیازی صاحب. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ علی مین گنڈا پور لاہور میں تھے آج, اور گفتگو بھی آپ سن رہے تھے, نئی تحریک کا آغاز کی بھی ڈسکشن ہوئی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی, وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ 90 دن کے اندر میں جناب آر پار کر دوں گا اس دفعہ. کیا ٹیک ہے سب سے پہلے ان حالات کو جو آپ ریڈ کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں, آر پار کا لفظ پہلی دفعہ تو استعمال ہوا نہیں ہے کہ اس کے اوپر بندہ کوئی بڑا پریشان ہو, پشیمان ہو. اس سے پہلے کہ ہمارے جنازے پڑھ لیں, ہم نہیں آئیں گے. ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, تو ابھی کیا ساکھ رہ جاتی ہے. ویسے بھی پی ٹی آئی کی احتجاج کے بارے میں جو ان کے جو پرانے احتجاج جس بری طرح ناکام ہوئے ہیں, اب ان کے احتجاج کے اندر کوئی وہ چام نظر نہیں آتا. میں تو یہ بار بار کہتا ہوں, جب پی ٹی آئی کے لوگ دوست مجھے ملنے آتے ہیں, اپنے کالم لکھتا ہوں, یہ پروگرام کرتا ہوں کہ اب کہ اس دفعہ آپ کا احتجاج جو ہے مجھے تو مطمئن کریں, میں ہونا چاہتا ہوں کہ کیوں کر کامیاب ہوگا اور کیسے کامیاب ہوگا, کون سی ایسی نئی چیز آ گئی ہے. دیکھیں, ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں ویریبلز ہوتے ہیں, ویریبلز ہوتے ہیں آپ کے جو اینڈ ریزلٹ کو افیکٹ کرتے ہیں. اب آپ کے اگر وہی ویریبلز ہیں جو آپ کے ہر احتجاج میں رہے ہیں, چاہے آپ ترسیلات ہزار ہو, چاہے جیل بھرو تحریک ہو, چاہے آپ کچھ بھی ہو جائے, تو آپ چاہے ریلیز ہو, چاہے لانگ مارچز ہو, چاہے دھرنے ہو, تو جب ان کے پہلوں کا جو رزلٹ آئے ہیں تو اس کے بھی انہی ویریبلز کا وہ رزلٹ آئیں گے. نہیں, آپ نہیں صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ویریبل ہے ہی نہیں پاس, تحریک کے لیے چلیں. آپ گائیڈ کر دیجئے کہ کیا ویریبلز ڈالنے کی ضرورت ہے, کیا کمی ہے, آپ یہ بتائیے. دیکھیں, سب سے بڑا ان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو عمران خان صاحب ہے. جی رائٹ. اب عمران خان صاحب نے کیا آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ 25 مئی کو پشاور میں حکومت اپنی پورا کے پی لہر رہا تھا, چلو پنجاب میں تو حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی چند دنوں کے لیے, وہاں سے آپ آتے ہیں اور آنے کے بعد آپ ابھی سوابی انٹرچینج میں نہیں پہنچتے, جو ہمیشہ سے ان کا بڑا ایک گیدرنگ پوائنٹ رہا ہے. تو اس کے آپ کے بعد پیچھے دیکھیں, بندہ 30 لاکھ بندے کا عمران خان کہہ رہے تھے, 40 جلسے کیے تھے, اپنی ولولہ انگیز قیادت عمران خان سے بڑا تو تحریک انصاف میں کوئی نہیں ہے نا, وہ خود موجود ہیں. شاہ محمود قریشی جو کہ حقی سچی نمبر 2 ہے, کیونکہ 12 سال 2018 سے لے کے آج تک وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے, وائس چیئرمین ہے, اور نمبر 2 ہے. مطلب وہ جب آئے تھے تو میں ہی ان کو نیگوشیٹ کر کے لایا تھا, اور ان کی شرط یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے بعد میں ہوں, اور یہ بات بڑی مشکل سے میں نے عمران خان صاحب کو منوائی تھی. یہ اور ٹاپک ہے. تو وہ نمبر 2 ہے, 13 سال ہے. ابھی آپ مارچ یا اپریل 2023 میں بیٹھے اپنے گھر میں, کسی نے پوچھا آپ کا جانشین کون ہے, شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں وہاں پہ, کہتے ہیں جی مراد صحیح. انفیکٹ اس کا تو لوگوں نے کہا مراد صحیح, میں کہ نہیں بھائی, وہ صرف اس کو غیر سنجیدہ عمل بتا رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے جو بندے آج ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی میں ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مراد سعید صاحب کا نام لے کے کہا کہ وہ میرے جانشین ہیں. کیا آپ دیکھ رہے ہو اخباروں میں چھپا تھا, آپ لوگوں نے میڈیا کے لوگ ہیں, آپ نے پتہ ہے, انہوں نے کہا مراد صحیح. بڑے دن اسٹیشن میں آتا رہا, میں نے کہا شام کو ڈسکس کرتے تھے, میں نے کہا بھائی یہ مراد صحیح نہیں ہے, شاہ محمود قریشی کو ذلیل کرنا میں زیادہ امپورٹنٹ تھا. اچھا, آپ کی بات میں بڑی اہم آپ نے ایک دریچہ نیا کھولا ہے نیازی صاحب. آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں تو پارٹی سنبھالی جا سکتی ہے, ابھی بھی اسے لے کے آگے بڑھا جا سکتا ہے. نہیں, پارٹی دوسری نہیں سنبھالی جا سکتی کہ دلہن وہی جو پیا بن تھا. عمران خان صاحب جب تک, جیسے نواز شریف صاحب نے جب جنبش قلم ایک لمحے میں, شہباز شریف صاحب جو نمبر 2 تھے 20-25 سال مسلم نون کے, ہر کوئی کہتا تھا کہ خدا نہ خاصا نواز شریف صاحب کو کچھ ہو گیا تو شہباز شریف صاحب ان کے وارث ہوں گے. تو نواز شریف صاحب نے طریقے سے 2018 فروری مارچ اپریل میں مریم نواز صاحب کو لانچ کر دیا, اور پورا نواز شریف صاحب کے جو چاہنے ماننے والے تھے وہ آج کل مریم نواز کو, جو نواز شریف کے چاہنے ماننے والے ہیں, وہ ان کو ان کا وارث سمجھتے ہیں. یہی بات بھٹو صاحب نے کی تھی. ان کا بیٹا جو تھا مرتضیٰ بھٹو جو تھا, وہ بھٹو صاحب کی جو فالوئنگ تھی ان کو اپنے پیچھے لگانے سے محروم ہو گیا تھا, اور وہ بالکل اس کے ساتھ بیچارہ ایک ایم پی کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا تھا بے نظیر کی محنت کے بغیر, اور بے نظیر صاحب کے پاس سب کچھ آ گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جو بندہ جو عمران خان صاحب
آج اشارہ کر دیں کہ فلاں بندہ میرا جانشین ہے اور اس کو پروموٹ کریں اور اس کو چلانے دیں پارٹی کو، تو عمران خان صاحب جو فالوئنگ ہے اصل امپورٹنٹ وہ ہے کہ عمران لیگیسی وہ ہوتی ہے کہ آپ کا فالوور جو ہے جو کہ آپ سے ڈائریکٹ نہیں لیتے چیزیں. نہیں صاحب، مجھے جو آپ کی تھیسی سے سمجھ آئی نا، میں جو فالو کر پایا ہوں، بس یہ آپ کا تجربہ ہے، میں یہ فالو کر پایا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں یہ پارٹی میں ہی چلاؤں گا، یہاں کسی کے کام کی نہیں رہے گی. بیسیکلی آپ یہ یہ میرا ایگزیکٹلی نپتلی رائے یہی ہے. بیسیکلی آپ نے جو بتایا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ مستقبل میں بھی کوئی ایسی اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے جس سے سارے کا سارا ٹرسٹ کسی اور کو وہ دیں اور سارے کا سارا وزن اس پلڑے میں ڈالیں خود سے، جیسے نواز شریف صاحب نے ڈالا مریم صاحبہ والی مثال سے. ایگزیکٹلی آپ یہ فرما رہے ہیں بیسیکلی کہ وہ اسی وجہ سے پھر یہ ڈسمینٹل ہو جائے گی نیچرلی. پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسا بندہ ڈھونڈنا ہے کہ جو ان کا اگر وہ لڑنا ہے تو ان کا جو جانشین ہے وہ بھی اس چیز میں لڑے اور اس کے بعد یہ لیگیسی چلے، تاکہ جیسے بھٹو صاحب کے جاننے کے بعد بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ قائم رہی اور وہ لڑتی رہی اپنا کیس کسی نہ کسی طریقے سے. وہ اس طرح نہیں لڑی جیسا بھٹو صاحب لڑے تھے. یا عمران خان صاحب کو اور یہ بھی چاہیے کہ اس کے بعد اگر وہ آئیں بھی صحیح تو ایک ان کا بندہ جانشین ہو کہ جو کہ ہر جو ناخفتہ بے یا کسی انہونی یا انجانی صورتحال سے زبردست ہونے کے لیے پارٹی کو سنبھال سکے. اب بھی مجھے بتائیں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ عمران صاحب کو بہت لمبی زندگی دے، ان کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی بہت ہر کسی کے، کس سے پہلے جانا کس سے آخر میں، لیکن کچھ ہو جائے تو تحریک انصاف کو کون چلائے گا، کون کس پہ اعتماد کرے گا؟